السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے زین خان۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں علامہ اقبال کے کلام اور ان کی آسان تشریح۔ دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ علامہ اقبال کے جو اور کلام ہے، اچھے ویڈیوز ہے، اچھے پیغام ہے، اچھی سوچ، اچھا نظریہ آپ تک پہنچ سکے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے کلام کی جانب۔ اس کلام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کس طرح یورپ باقی ملکوں سے ہمدردی کر کے، یا امریکہ یا یورپ باقی ملکوں سے ہمدردی کر کے، یا باقی قوموں سے جن کے ساتھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ ان سے اپنے ہمدردی کا اظہار کر کے کس طرح اس پر قابض ہو جاتے ہیں اور اس کے تمام وسائل کو لوٹ لیتے ہیں۔ چلتے ہیں کلام کی جانب، پھر آتے ہیں اس کے آسان تشریح کی طرف۔ اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، اور ملت مظلوم کا یورپ اے خریدار۔ یہ پیر کلیسا کی کرامات ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار۔ جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار۔ ترکان جفا پیشہ کے پنجے سے نکل کر، بیچارے ہے تہذیب کے پندے میں گرفتار۔ دوستو اس کلام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، اور ملت مظلوم کا یورپ اے خریدار۔ یعنی کہ اس میں اقبال کو تو کوئی شک نہیں ہے، ذرا بھی شک نہیں ہے کہ ہر مظلوم قوم کا یورپ خریدار ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک جھوٹی اور مکاری سے کام لے کر اس ممالک یا اس قوم پر قابض ہونے کے لیے سب سے پہلے اس سے ایک ہمدردانہ رویہ رکھتا ہے، یعنی اس کو مظلوم قرار دے کر اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ اور اس کی سب سے جو بہترین مثال ہے، آج کل اگر آپ دیکھیں جو روس اور یوکرین کی لڑائی ہے، یوکرین کے لیے پورا یورپ آواز اٹھا رہا ہے، لیکن اصل میں وہ یوکرین سے ہمدردی کے لیے نہیں، اس کو اپنے زیر تسلط لانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ پیر کلیسا کی کرامات ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ جو عیسائیت کے مذہبی پیشوا ہے، انہوں نے لوگوں کے خیالات میں بجلی کے چراغ جلا کر ان کے سوچ اور ان کی فکر میں ایک روشنی پیدا کر دی ہے، یعنی کہ انہوں نے ان میں ایک ماڈرنزم کا سوچ، ایک آزادی فکر کا سوچ پیدا کیا ہے، اور اس آزادی سوچ کی فکر کی بنیاد پر جو مذہبی پیشواؤں نے پیدا کیے ہیں، وہ ہمیشہ ان سے اپنے مرضی اور اپنی من چاہے کام اور اپنے من چاہے جو ان کی خواہشات ہوتے ہیں وہ ان کی تکمیل کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ عوام کو بیوقوف بنا کر ان کو ایک نئی سوچ اور نئی جدت کا ایک لالچ دے کر ہمیشہ ان کو اپنے مفاد میں یوز کرتے ہیں، یا پھر یوں کہیے کہ وہ ان کو بیوقوف بنا چکے ہیں اور ایک تباہی کے دانے پر لا کر کھڑا کر کے اپنے آپ کو بڑے معزز اور عالیشان مرتبے والے ظاہر کر رہے ہیں۔ جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار۔ یہاں پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو نیا ماڈرنزم کا سوچ ہے، اس میں ترقی کی جو سوچ ہے، فکر آزادی کی سوچ میں، ان سب کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان حالات میں میرا دل شام اور فلسطین کے لوگوں کے لیے دکھی ہوتا ہے کہ کس طرح یورپ نے ان کا ہمدرد بن کر ان کو ماڈرنزم اور آزادی فکر کا ایک خیال دے کر ان کو اپنے طرف کیا، اور کس طرح ان کے ساتھ پھر ایک ظلم اور ناانصافی کا رویہ انہوں نے اپنایا، یعنی شروع میں اس کے ہمدرد بن گئے اور اسی ہمدردی کے ڈرامے میں انہوں نے ان پر قبضہ کیا اور ایک ظلم اور ستم شروع کر دیا، یعنی یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت ہوا ہے، اور وہ اتنی بڑی پلان ہے کہ اس کی جو گتھی ہے وہ آسانی سے سلجھی نہیں جا سکتی۔ ترکان جفا پیشہ کے پنجے سے نکل کر، بیچارے ہے تہذیب کے پندے میں گرفتار۔ یہاں پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ
तरकान जफा पेशा के पंजे से निकल कर, यानी फ़लस्तीन और शाम पर जो 400 साल से सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, तो वो वहाँ से उनको आज़ादी मिल गई, लेकिन वो यूरोप यानी फ्रांस और बरतानिया के कब्ज़े में आ गए, यानी उनके तहज़ीब के फंदे के गिरफ्तार हो गए। कहने का मतलब ये है कि जब फ़लस्तीन और शाम पे जब सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, तो बरतानिया और फ्रांस और दीगर मगरबी ममालिक हमेशा यही कहते थे कि फ़लस्तीन और शाम पर जुल्म हो रहा है, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इनके हुकूक खाए जा रहे हैं और इनको मजबूर और मजलूम बनाकर रखा गया है। और इस तरह से वो हमेशा इनके हक में बयान देकर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ एक अपने गम और गुस्से का इजहार करते रहते थे। लेकिन जब बाद में यही फ़लस्तीन और शाम, जब फ़लस्तीन बरतानिया के कब्ज़े में आया और शाम जब फ्रांस के कब्ज़े में आया, तो उन्होंने उस पर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए। कहीं अरबों को मौत की घाट उतार दिया गया और इस पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। यही अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब फ़लस्तीन वालों पर, जब फ़लस्तीन और शाम पर तुर्क की हुकूमत थी, तो हर कोई वावेला कर रहा था और जुल्म और नाइंसाफ़ी की बात कर रहा था, लेकिन जब इनकी अपनी हुकूमत हुई और जुल्म और नाइंसाफ़ी की बाजार को गर्म कर दिया गया, कई लोगों को मौत के मुंह में उतार दिया गया, तो उस पर पूरे मगरिब ने चुप साध ली, यानी खामोशी इख्तियार कर ली। तो इसी वजह से कहते हैं इकबाल कि बेचारे तहजीब के फंदे में गिरफ्तार हो गए और ये एक बहुत बड़ी प्लान है, इसकी गुत्थी इतनी आसानी से सुलझाई नहीं जा सकती। दोस्तों, ये रहा आज का कलाम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इंशाल्लाह और अच्छे कलाम आपके लिए लाए, जिनसे आप भी फ़ायदा उठा सको और हमारा भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक और अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे पैगाम के साथ। तब तक अपने उस ज़ैन खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।